اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اس کا جواب اس بات میں ہے کہ ہاں، ہم باطل کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی سب کچھ باطل کے لیے۔ باطل کیا؟ جس کی کوئی اصل نہ ہو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونہ الباطل۔ حق ایک ہے، اللہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو اور چیزیں یعنی ظاہر کے علاوہ کچھ ہماری نظر میں سماتے ہی نہیں ہے نا۔ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بس یہی حق ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ میں، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میرے کاروبار، اور یہ وہ، بس یہ حق ہے، حق، اور اسی کو حق سمجھ کے ہم جی رہے ہیں، اسی کے لیے جی رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان حق کے لیے جیتا ہے، جو اس کو صحیح نظر آتا ہے وہی کرتا ہے، جو اس کو سچ معلوم ہوتا ہے وہی کرتا ہے، اور حق کے لیے پھر یہ قربانیاں بھی دیتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، انسان حق کے لیے اپنا وقت بھی لگاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچے کی تعلیم کو آپ حق سمجھتے ہیں تو آپ 15-16 سال تک اس کی فیسیں بھرتے رہتے ہیں، تعلیم دیتے رہتے ہیں، یہ وہ، میرا بچہ بڑا آدمی بنے گا۔ انسان، ایک بات آپ نوٹ کر لیں، انسان جھوٹ کی پیروی نہیں کرنا چاہتا فطری طور پہ۔ انسان حق کے لیے جیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے جھوٹ کو سچ مان لیا ہے اور سچ کو اس نے جھوٹ سمجھ لیا ہے۔ اللہ کی ملاقات حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اسے جھوٹ سمجھتے ہیں، اس کے لیے کوئی کوشش تو نہیں کرتا۔ کون سی مطلب جد و جہد ہم کر رہے ہیں، کون سی کوشش کر رہے ہیں، ایسا تو کوئی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے اور سچ کو ہم نے جھوٹ جان لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا حق ہے، سچ ہے۔ حضور کی دعوت جو ہے وہ سچ ہے نا، ہم اسے جھوٹ سمجھتے ہیں۔ حضور کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اعلی بصیرت، دلائل کی بنا پہ، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار۔ میں بھی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی، ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اور میں انا ومن اتبعن۔ تو دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سچ کو جھوٹ سمجھ لیا ہے اور جھوٹ کو سچ۔ دنیا، حاصل دنیا جھوٹ ہے۔ جب قبر میں آپ مردے کو لٹاتے ہیں تو اس کی جیب میں آپ کوئی اکاؤنٹس، اس کے اکاؤنٹس کے جو چیک بکیں ہیں، یا جو اس کے جو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، جو بچے ہیں، یہ اس کے ساتھ قبر میں لیٹتے ہیں۔ بچے جن کے لیے اس نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ باپ اپنے بچوں کے لیے زندگی گزارتا ہے نا، ہائے میرا بچہ، اور ہائے میرا بچہ۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سچ کو جھوٹ سمجھ لیا ہے، اور یعنی جھوٹ کو سچ اور سچ کو ہم نے جھوٹ مان لیا ہے۔ اللہ کی ملاقات روز قیامت حق ہے، اللہ کا دیدار حق ہے، لیکن ہم نے اسے جھوٹ سمجھ لیا ہے۔
دیکھیں جھوٹ کیا؟ جھوٹ وہ ہے جس کے لیے آپ کوشش نہیں کرتے. سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت تو نہیں ہے. تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ بالکل باطل. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا لے کے جائیں گے یہاں سے جب جائیں گے؟ موت کے وقت آپ کے پاس کیا ہوگا؟ جسم تک کو بھی چھوڑ دیں گے آپ، جس کا آپ خیال رکھتے رہے، مہنگے مہنگے علاج کراتے رہے، جس کی آپ کو بہت فکر ہے. تھوڑا سا یعنی کچھ ہوتا ہے تو آپ دوڑے چلے جاتے ہیں. مہنگے مہنگے اسپتال ہیں، ڈاکٹر ہیں، بس آپ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کہ بھئی کیا بیماری ہے. تو میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم باطل کے لیے جی رہے ہیں. اللہ حق ہے. یہ تو قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل. ایسی آیت ہے، تصحیح میرا کر دیجیے. تو یہ ہے نا کہ حق اللہ کے سوا کچھ حق ہے ہی نہیں. سچ کائنات کی واحد حقیقت اللہ ہے. واحد سچ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کو مانتا ہے تو وہ جھوٹ ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا. انما تعبد، وہ ہے نا ایک آیت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. جو تم اور جس کے لیے تم زندگی گزار رہے ہو، وہ مطلب یہ ہے کہ باطل کے لیے تم زندگی گزار رہے ہو تو وہ ایندھن ہوں گے جہنم کا. تو بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے. تو دیکھیں باطل کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دیے جا رہا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، حق کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کی نیت کر لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یعنی اللہ کی طرف رخ پھیر کے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات، یہ آپ کا کلمہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ کلمہ تو ہم نماز میں ہمیں کہا جاتا ہے پڑھو نا، انی وجہت نیت کے وقت، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی زندگی کا کلمہ ہے. زندگی میں آپ کو کہنا ہے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. انسان اگر یکسو نہ ہو تو پھر مشرک ہو جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. زندگی کے مقصد میں جو حق ہے اور سچ ہے یکسو نہ ہو تو وہ مشرک بن جاتا ہے، کیونکہ وہ غیر کو بھی پکارتا ہے نا. مشرک کیا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ غیر کو بھی پکار رہے ہیں. تو یہ باتیں تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. جو بھی میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کہنا تو ہے مجھے. تو یکسوئی جو ہے وہ لازم ہے اور باطل سے اجتناب لازم ہے. یعنی آپ کی توجہ باطل کی طرف نہیں ہونا چاہیے. باطل کیا ہے؟ اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ باطل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو حق کی طرف رخ ہونا چاہیے، حق کے اللہ کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہاں عمرے پہ جو جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، جب آپ احرام باندھتے ہیں تو آپ ایک تلبیہ پڑھتے ہیں نا، آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک بل لبیک.
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ اصل میں ہمیں یہاں پڑھنا چاہیے اور یہ اپنے عمل سے پڑھنا چاہیے. یہ مسلمان کا ترانہ ہے. دنیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے اپنے لیے. اب جب یہ شعور سنبھال لیتا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں، اب جب یہ شعور سنبھال لیتا ہے، بالغ اور عاقل ہو جاتا ہے، تو اب اس کو لبیک کہنا لازم ہے اللہ کو. جب استاد کلاس میں آتا ہے صبح کے وقت تو حاضری لیتا ہے وہ کہ نہیں لیتا؟ ہم جب تھے، یعنی بڑی کلاسوں کا تو بڑی کلاسوں میں بھی عموماً لی جاتی ہے، حاضری لی جاتی ہے، تو نام لے کے پکارا جاتا تھا ہمیں اور ہم لبیک کہتے تھے. کوئی یس سر کہتا تھا، کوئی لبیک کہہ دیتا تھا. یاد ہے وہ آوازیں جو ہم نے کلاسوں میں، ہماری مختلف آوازیں بلند ہوتی تھی لبیک. تو یہ ہے نا کہ لبیک جو ہے یہاں پر آپ نے کہنا ہے. آپ اگر عاقل بالغ ہو گئے، اب آپ پہ ذمہ داریاں آ گئیں. جو آپ دنیا کے لیے ذمہ داریاں کہتے ہیں نا، وہ اصل میں آخرت کی ذمہ داریاں آپ پہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ ذمہ داری ہے آپ کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہے حدیث، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہماری رعایا ہے، یعنی آپ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچے ہیں، یہ وہ، تو آپ ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. یہ بھی ہمارا تصور تو نہیں ہے. بہرحال میں وہ لبیک کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ آپ نے یہاں پڑھنا ہے. یہاں آپ نے نہیں پڑھا، وہاں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. واجب تو ادا ہو جائے گا، آپ بلند آواز سے کر لیں، واجب ادا ہو جائے گا. لیکن یہ کلمہ آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے. یہ آپ کا ترانہ ہے، یہ آپ کا تلبیہ ہے. آپ جب بالغ ہو گئے، شعور ہم نے سنبھال لیا، آپ کو یہ لبیک کہنا ہے اور بالکل اسی طرح کہنا ہے جو کہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہی ہے نا، یہاں پہ لبیک کہنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو پکار رہا ہے، پیغمبر آپ کو اللہ کی پکار پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جواب دو، پیغمبر کی پکار کا جواب دو. جب وہ تمہیں پکارے اس میں تمہاری زندگی ہے. ہم تو نہ وہ پکار سنتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. یہ بڑی بھاری بات کہہ رہا ہوں. اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار نہ ہم سن رہے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. اس سے بڑی بات، بھاری بات تو نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں. بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل